ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قسمیں اٹھا کے نفس کا تزکیہ اور تقوی کا ذکر کرنا، یہ اس بات کی دعوت ہے کہ زندگی کو ضائع ہونے سے بچانا ہے تو تقوی کو اختیار کر لو۔ بعض لوگ اس حوالے سے بھی اسلام کی غلط تشریحات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو رحمت کرنے والا ہے، رحمان ہے، پھر تقوی اختیار کرنے یا اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یاد رکھیں، یہ جو خوف خدا ہے اس کا تعلق ایمان کے ساتھ، جس دل میں ایمان ہے اس دل میں اللہ کا خوف ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو مجھ سے ڈرو۔ گویا جس دل میں ایمان ہے اس دل میں اللہ کا خوف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں خوف اور امید دونوں رکھنے چاہیے۔ بے شک دل میں خوف اور امید دونوں ہونے چاہیے، لیکن پہلے کیا ہو اور زیادہ کیا ہو؟ یدعون ربہم خوفا و طمعا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خوف کو پہلے ذکر کیا ہے اور طمع کو بعد میں ذکر کیا ہے۔ یدعون ربہم خوفا و طمعا، اس آیت نے بتا دیا کہ بے شک امید ہونی چاہیے پر خوف اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ جو ترتیب ہے اس میں خوف کو پہلے اور طمع کو، امید کو بعد میں ذکر کیا۔ آج اس دور کا المیہ یہ ہے، اس دور میں جو مسائل پیدا ہوئے ہیں ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم مسلمانوں کی زندگیوں سے تقوی نکل گیا ہے۔ اس دور کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں تقوی نظر نہیں آتا۔ جب ہماری زندگیوں میں تقوی نظر نہیں آتا تو پھر ہم کئی مسائل کا شکار ہو گئے ہیں، طرح طرح کے مسائل میں گھر گئے ہیں۔ میں نے اس لیے تقوی کے مضمون پر قرآن و حدیث سے قدر روشنی ڈالی کہ اس دور کے اہم مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس دور نے ہمیں تقوی کے نور سے محروم کیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رأس الحکمت مخافت اللہ، تمام تر دانائیوں کی بنیاد یہ ہے کہ انسان خوف خدا اپنا لے۔ تقوی کے بعد دوسرا مضمون جو آج سورہ نساء کی پہلی آیت کے حوالے سے بطور خاص میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کا نام لے کے تم سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتہ داروں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اسلام رشتے مضبوط کرنے کا حکم دیتا ہے، اسلام رشتوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بعض لوگ بہن بھائی آپس میں لڑتے ہیں تو بھائی کہہ دیتا ہے جا تو آج کے بعد میری بہن ہی نہیں ہے، یا بہن کہہ دیتی ہے کہ جا آج کے بعد تو میرا بھائی نہیں ہے، میں تیرا منہ نہیں دیکھوں گی، میں تیرے گھر نہیں آؤں گی۔ یہ جو قطع تعلقی ہے اس سے اسلام منع کرتا ہے، اور یہ کہنا کہ آج کے بعد تو میری بہن ہی نہیں یا آج کے بعد تو میرا بھائی نہیں ہے، اس لفظ بولنے سے اسلام منع کرتا ہے۔ حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا جس نے قطع تعلقی کی وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ جو دنیاوی معاملات کے لیے اپنے بہن بھائیوں سے رشتہ توڑ لیتا ہے اور رشتہ توڑنے میں ابتدا کرتا ہے، فرمایا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ دنیا اتنی قیمتی نہیں جس کے لیے ہم اپنے مومن بھائیوں سے ناراض ہو جائیں، دنیا اتنی اہمیت نہیں رکھتی کہ اس کے لیے ہم اپنے اہل ایمان بھائیوں کو ہی چھوڑ دیں۔ اس لیے جو قطع رحمی کرتا ہے اس کے بارے میں وعید ہے حدیث مبارکہ میں کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکتا۔ اور دوسری طرف صلہ رحمی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو
کہ عمر میں برکت ہو، رزق میں وسعت ہو اور تم بری موت سے بچ جاؤ۔ تین فضیلتیں بیان کی، عمر میں برکت، رزق میں وسعت اور بری موت سے بچنا۔ اگر تم یہ تین چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، ان سے صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ محبت کرو۔ فرمایا جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کی عمر میں برکت دیتا ہے، اس کے رزق میں وسعت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بری موت سے بچا لیتا ہے، اس کی آخرت اچھی ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلاۃ والسلام غزوہ بدر کی تیاری فرما رہے ہیں، دو چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں بھی جنگ پہ لے کے جائیں۔ حضور نے فرمایا تمہاری عمریں تھوڑی ہیں۔ تو جو بڑا بھائی تھا وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میری اتنی عمر ہے، میرا اتنا قد ہے، میں تلوار چلا سکتا ہوں۔ حضور نے اس کو منتخب فرمایا کہ ٹھیک ہے تو جا سکتا ہے، لیکن یہ دوسرا بھائی تو چھوٹا ہے۔ پر جو چھوٹا تھا وہ ایڑیوں کے بل کھڑا ہو گیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ دیکھیں میرا قد اس کے برابر ہے۔ حضور نے فرمایا تو نے ایڑیاں بھی تو اٹھائی ہوئی ہیں۔ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میری کشتی کرا کے دیکھ لیں، میں اپنے بڑے بھائی کو گرا سکتا ہوں۔ یہ جس کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں۔ حضور نے فرمایا چلو تم کشتی کرو۔ اب دونوں بھائی کشتی کرنے لگے تو جو چھوٹا ہے وہ بڑے سے کہتا ہے تو سلیکٹ ہو چکا ہے، اگر میری خاطر تو گر جائے، پشت لگوا لے، مجھے چھاتی پہ بٹھا لے تو میں بھی منتخب ہو جاؤں گا۔ اب بڑے بھائی نے کیا کیا، چھوٹے کو سلیکٹ کروانے کے لیے خود گر گیا ہے اور اسے چھاتی پہ بٹھا لیا ہے۔ بڑا وہی ہے جو گرنا جانتا ہے، بڑا وہی ہے جو چھوٹے بھائی کی عزت رکھنا جانتا ہے، بڑا وہی ہے جو اپنے چھوٹے بھائیوں پہ شفقت کرتا ہے، اور جو دوسروں پہ شفقت کرنا نہیں جانتا وہ بڑا نہیں ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں بڑے بھائی کا بڑا پن کیا بیان کیا گیا ہے؟ اس نے یہ نہیں کہا میں گروں گا تو میری بے عزتی ہوگی، میں گروں گا تو لوگ کیا کہیں گے بڑا ہو کے گر گیا ہے، نہیں، اس نے کہا بڑا پن یہی ہے کہ اپنے چھوٹے بھائی کی عزت رکھ لی جائے، بڑا پن یہی ہے کہ اپنے آپ کو گرا کے، اپنی پشت لگوا کے اپنے چھوٹے بھائی کو عزت بخش دی جائے۔ اس حدیث پاک سے بھی بڑے بھائی کے جو فرائض ہیں یا اس کے لیے جو بڑے پن ہونے کا ایک ثبوت ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح بہنوں کے ساتھ حسن سلوک، وہ بھی حدیث مبارکہ میں حضور کے اپنے عمل سے ملتا ہے۔ حضور ایک جنگ جیت کے بیٹھے ہیں، قیدیوں میں حضور کی رضائی بہن بی بی شیمہ بھی ہیں، یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھیں، قیدیوں میں تھیں۔ ایک صحابی سے پوچھنے لگیں تمہارے آقا کا نام کیا ہے؟ صحابی نے بتایا ہمارے آقا کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بی بی شیمہ کہنے لگی جاؤ اپنے آقا سے کہو آپ کی بہن قیدیوں میں ہے۔ صحابی آئے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں میں ایک عورت ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں حضور کی بہن ہوں۔ آپ نے فرمایا اس نے نام کیا بتایا ہے؟ یا رسول اللہ وہ اپنا نام شیمہ بنت حارث بنت حلیمہ بتاتی ہے کہ میں حارث کی بیٹی ہوں، میں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہوں، حارث میرا باپ ہے، حلیمہ سعدیہ میری والدہ ہیں اور میرا نام شیمہ ہے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا جاؤ اسے بلا کے لاؤ، وہ واقعتاً ہی میری بہن ہے، وہ میری رضائی بہن ہے۔ شیمہ آئیں تو حضور کا اخلاق دیکھیں کہ وہ چادر جو مہر نبوت ڈھانپتی تھی وہ چادر بہن کے بیٹھنے کے لیے حضور نے زمین پہ بچھا دی، لو بہن اس چادر پہ بیٹھ جاؤ۔ شیمہ بیٹھ گئیں، بی بی شیمہ رو رہی ہیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ کو یاد ہے ایک دن آپ نے میرے بازو پہ 2 دانت لگائے تھے اور دانتوں کا نشان پڑ گیا تھا،
پھر فوراً بازو سے کپڑا ہٹا کے عرض کیا یا رسول اللہ دیکھیں آج بھی وہ دانتوں کا نشان موجود ہے۔ میرے آقا نے دیکھا تو آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ بی بی شیما عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو ہاتھوں پہ اٹھا کے لوریاں دیتی تھی، یا رب ابکی لنا محمدا حتی اراہ یافیاں و امردا، پروردگار میرا بھائی جب جوان ہو تو اتنا حسین ہو کہ زمانہ کھڑے ہو کے میرے بھائی کا حسن دیکھا کرے۔ یا رسول اللہ آج واقعتاً نہیں اللہ نے آپ کو ایسا حسن عطا فرمایا ہے کہ آپ کے چہرے سے نگاہ ہٹتی نہیں ہے۔ بی بی شیما بچپن کے واقعات بیان کر رہی ہیں، حضور کی آنکھیں بھی برس رہی ہیں اور بی بی شیما کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں۔ حضور نے فرمایا بی بی کیا چاہتی ہو؟ شیما کیا چاہتی ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں قیدیوں میں ہوں۔ فرمایا بہن میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اتنے اونٹ اتنی بکریاں تمہیں تحفے میں دیتا ہوں۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کی سوچ دیکھیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں اکیلی آزاد ہو کے چلی جاؤں تو میرے قبیلے کے دوسرے مرد اور عورتیں کیا کہیں گے کہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی اکیلی آزاد ہو کے چلی گئی۔ یا رسول اللہ میرے قبیلے کے اور مرد بھی قیدی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ اپنے قبیلے کے سارے قیدیوں کو آزاد کروا کے لے جاؤ میں ان سب کو آزاد کرتا ہوں۔ اب بی بی شیما آئیں، قبیلے کے بوڑھوں کو جوانوں کو آزاد کروایا۔ حضور نے تحفے میں بکریاں اور اونٹ عطا فرمائے۔ جب وہ قیدی آزاد ہوئے تو آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے شیما کا بھائی کتنے اخلاق والا ہے، شیما کا بھائی کتنے اعلیٰ اخلاق والا ہے۔ اور بی بی شیما جب حضور کی بارگاہ سے اٹھی تو راضی ہو کے اٹھی، خوش ہو کے اٹھی، بہن خوش ہو کے جا رہی ہے۔ آج ہمارے دروازے پہ بہن آئے تو ہمیں بھی چاہیے حضور کی سنت کو سامنے رکھیں کہ حضور کے دروازے پہ جب بہن آئی تو حضور نے اسے راضی کر کے بھیجا ہے، حضور نے اسے خوش کر کے بھیجا ہے۔ آج ہمارے گلے ہی ختم نہیں ہوتے، ہمارے شکوے ہی ختم نہیں ہوتے، اور پست فکری کا یہ عالم ہے کہ اپنے تھوڑے سے ذاتی نفع کے لیے اپنی بہنوں کو ناراض کر دیا، اپنے بھائیوں کو ناراض کر دیا، اپنے معاشرے میں ایک تناؤ پیدا کر دیا۔ لیکن امام الانبیاء کی وسعت قلبی دیکھیں کہ حضور نے بہن کو راضی کر کے بھیجا، اور اس قبیلے کے افراد یہ کہہ رہے تھے کہ شیما کا بھائی کتنے اعلیٰ اخلاق والا ہے، شیما کا بھائی کتنے اعلیٰ اخلاق والا ہے۔ ایک بوڑھا کہنے لگا جب ان کا اتنا اعلیٰ اخلاق ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے اتنی وسعت معاب چھاتی ہو سکتی ہے تو اللہ کے نبی کی ہو سکتی۔ وہ سارے پلٹ کے آئے اور آ کے حضور کا کلمہ پڑھا، حضور کے غلام بنے۔ یہ بات بڑا ہی، میں آپ کو جس مقام پہ لے کے آیا ہوں یہ بات بڑی ہی قابل غور ہے۔ حضور کا اخلاق تو ایسا کہ دشمن آ کے غلامی قبول کریں، اور ہمارا اخلاق ایسا ہے کہ سگے بھائی دشمن بن جاتے ہیں، ماں جائے دشمن بن جاتے ہیں۔ کتنا فرق ہے حضور کے اسوہ حسنہ اور ہمارے عمل میں۔ حضور کا اسوہ حسنہ تو یہ ہے کہ دشمن آ کے غلامی قبول کر رہے ہیں، اور ہمارا اخلاق ایسا ہے کہ سگے بھائی بھی ہمارے دشمن بن جاتے ہیں، سگی بہنیں ہم سے ناراض ہو جاتی ہیں۔ آؤ امام الانبیاء کے اسوہ حسنہ کو اپناؤ تو ہمارے گھر جنت نظیر بن جائیں، ہمارے گھر امن اور سکون کے گہوارے بن جائیں۔ آج ہم نے چیزوں کو اہمیت دی ہے، انسان کو اہمیت نہیں دی۔ آج ہمارا مطمع نظر مادیت ہے، انسان نہیں ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا والارحام، تم اپنے رشتہ داروں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، رقیب ہے، نگہبان ہے، ہمہ وقت تمہارے ساتھ ہے۔ اگر یہ بات دل میں بیٹھ جائے کہ میرا رب موجود ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ یہ جو معیت الہیہ کا تصور ہے یہ آدمی کو غفلت سے بچا لیتا ہے۔ آگے دوسری آیت مبارکہ میں
حقوق العباد کے حوالے سے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کے مال دو۔ عرب میں کچھ لوگ جب یتیموں کے والی بنتے، مثلا باپ فوت ہو گیا ہے اور اس یتیم کا اور کوئی سرپرست نہیں، تو رشتہ داروں میں جو بڑا ہوتا تھا وہ اس یتیم کا سرپرست بنتا ہے، تو پھر اس کے مال کو کھا لیتا ہے۔ یتیم خود تو اپنا مال سنبھال نہیں سکتا، باپ فوت ہو گیا ہے، باپ کی وراثت جو ہے اس کو سرپرست نے اپنے قبضے میں لے لی ہے، تو وہ لوگ یتیموں کا مال کھا لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کے مال عطا کرو، ان کے مال دو۔ یتیم اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو جائے۔ یتیم اس نابالغ بچے کو جس کا والد فوت ہو گیا ہے، اور اگر والد زندہ ہے تو پھر وہ امین ہے، امن والا ہے۔ یتیم کا جو متضاد بیان کیا گیا ہے وہ امین ہے، امن والا، کہ جس کا والد زندہ ہے، اور جس کا والد فوت ہو گیا ہے اور وہ بچہ نابالغ ہے تو پھر یتیم ہے۔ اگر بالغ ہو گیا ہے تو پھر یتیم نہیں رہا، نابالغ ہے اس وقت تک وہ یتیم ہے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل سخت ہو گیا ہے، حضور کوئی عمل بتائیں جس سے میرا دل نرم ہو جائے۔ حضور چاہتے تو نگاہ سے بھی دل نرم کر دیتے، اور ایسا بھی حضور نے کیا ہے۔ کئی احادیث ایسی ہیں کہ حضور نے اپنا ہاتھ سینے پہ رکھا ہے اور صحابی رونے لگ گئے ہیں، دل نرم ہو گیا ہے، دعا فرمائی ہے، دل نرم ہو گیا ہے۔ لیکن حضور نے چونکہ ساری شریعت عطا فرمانی ہے، اس لیے مختلف مواقع پر مختلف رد عمل ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، کوئی عمل بتائیں جس سے دل نرم ہو جائے۔ فرمایا جاؤ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، جب تم یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو گے اس کی تاثیر تمہارے دل تک پہنچے گی۔ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے تمہارا اپنا دل نرم ہو جائے گا۔ اس حدیث میں دو عمل بتائے، ایک عمل تو یہ فرمایا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، اور دوسرا عمل یہ ہے بھوکے کو کھانا کھلاؤ تو تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانے سے بھی دل نرم ہو جاتا ہے، چونکہ جب وہ بھوکا کھانا کھاتا ہے تو اس کے دل سے دعا نکلتی ہے۔ یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھیں تو اس یتیم کے دل سے دعا نکلتی ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت میں یتیموں کے حوالے سے اہل قرآن کو جھنجھوڑا گیا ہے، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ فرمایا کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ اب قیامت کو جھٹلانے والے کی نشانی کیا بیان کی؟ يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ گویا جو یتیم کو دھکے دے رہا ہے قرآن کے نزدیک اس کا قیامت پر ایمان نہیں۔ اگر اس کا قیامت پر ایمان ہوتا تو وہ یتیم پہ ظلم نہ کرتا۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دے رہا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی وہ رغبت نہیں دلاتا۔ ایک ہے خود کھانا کھلانا، ایک ہے دوسروں کو رغبت دلانا۔ یہ بھی ہماری ذمہ داری میں سے ہے کہ ہم دوسروں کو بھی کہیں کہ بھائی مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو، پسے ہوئے لوگوں کا ساتھ دیا کرو، جو لوگ معاشرے میں پسے ہوئے ہیں ان کی دستگیری کیا کرو۔ خود عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے اور دوسروں کو رغبت دلانا بھی ضروری ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اس سورہ مبارکہ نے تو ایسے زوردار انداز میں یتیموں کی سرپرستی کا حکم دیا ہے کہ اگر کوئی یتیم کو دھکے مارتا ہے یا اس پر ظلم کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے اس کا ایمان ہی قیامت پر نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ،
خراب مال کو اچھے مال کے ساتھ